امام ذہبی عبد الرحمن کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ وہ شخص جب انتقال ہوا تو اس کے بارے میں لوگوں نے خواب دیکھا کہ کیا حال ہے، کیا معاملات ہیں۔ اس نے کہا کہ میری بخشش کروا دی گئی۔ بولا کیوں، کس وجہ سے، کس عمل کی بنیاد پر؟ اس نے کہا کہ میری بخشش اس لیے ہو گئی کہ میں قرآن کا زیادہ تلاوت کرنے والا تھا۔ حالانکہ وہ شخص گنہگار تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے کہا کہ میں قرآن کریم کا تلاوت زیادہ کرنے والا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، مجھے بخش دیا۔ قرآن میرا سفارشی بن گیا، قرآن میرا سفارشی بن گیا۔ اس لیے ہمیں اس رمضان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ من صام رمضان، جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کرتے ہوئے، خلوص دل کے ساتھ، جو بندہ ثواب کی نیت کرتے ہوئے ایمان کے ساتھ صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایک روزہ بھی رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہاں، لیکن گناہوں سے مراد وہ گناہ ہے جس کی قضا نہیں ہے، جس کی قضا نہیں ہے۔ اگر قضا ہے تو اس کو قضا کرنا ہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف کریں گے۔ یعنی کہ جو چیز شریعت میں فرض ہے، جو چیز شریعت میں جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا ہے، جیسے کہ نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر اسلام کی بنیادی اصول بتایا ہے۔ یہ ارکان اسلام میں سے ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت پر فرض کر دیا ہے۔ اب اگر کسی بندے سے نماز چھوٹ جاتی ہے، نماز کا چھوڑ دینا وہ تو گنہگار ہے، نماز کا چھوڑ دینا گنہگار ہے۔ نماز کا چھوڑنا تو بہت دور کی بات، نماز کا قضا کر دینا یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی میں بس مختصر بات کروں گا، وقت بھی نہیں ہے۔ نماز کا چھوڑ دینا یہ بھی گناہ کی بات ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن نماز کا قضا کر دینا، وقت کو ٹال کر پڑھنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے حضرات فقہاء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ عصر کے بعد نماز نہیں ہے کوئی، عصر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے، مکروہ وقت ہے۔ لیکن اگر بندہ چاہے کہ عصر کے بعد میں قضا نمازیں ادا کروں، میرے ذمے کوئی قضا نماز تھی، عام لفظوں میں بتا رہا ہوں، ظہر کی نماز میری چھوٹ گئی، اب اگر بندہ چاہے کہ میں نے عصر کی فرض پڑھ لی، اس کے بعد میں ظہر کی قضا ادا کروں گا، تو فقہا نے اس مسئلہ کو وضاحت کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ عصر کے بعد قضا نماز ادا تو کر سکتے ہیں، نوافل پڑھنا مکروہ ہے، لیکن عصر کے بعد نماز آپ کے ذمہ اگر کوئی قضا ہے اس کو ادا تو کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ معصیت اور معصیت کا اظہار کرنا یہ ایک الگ گناہ ہے، اس لیے آپ اگر ظہر کی نماز عصر کے بعد ادا کر رہے ہیں تو اس کو چھپ کر ادا کیجئے، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ بھائی عصر کے بعد تو کوئی نفل نماز ہے ہی نہیں۔ بندہ جب عصر کے بعد نماز ادا کرے گا تو لوگ تو سمجھے گا کہ بھائی اس کے ذمہ نماز تھی، قضا تھا، اس لیے یہ قضا ادا کر رہا ہے۔ گویا کہ آپ نے نماز کو قضا کر کے ایک گناہ کیا اور اس قضا کا اظہار کر کے، معصیت کا اظہار کر کے دوسرا گناہ کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس کے ذمے یہ وہ گناہ مراد ہے کہ جس کی قضا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں ایمان و احتساب کے ساتھ جو بندہ روزہ رکھتا ہے، تو جس کی قضا نہیں ہے، اگر اس کی قضا ہے، آپ نے قضا کر لیا، پھر اس کی معافی ہے حقوق اللہ سے، اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ اور ایک گناہ وہ ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اچھا، ایک گناہ اور بھی ہے جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، جیسے کہ نفلی چیزیں، سنن،
جس کی قضا نہیں ہے. آپ کی سنتیں چھوٹ گئی، اس کی قضا اب نہیں ہے. آپ کے نوافل چھوٹ گئے، اس کی قضا اب نہیں ہے. آپ نے روزہ نہیں رکھا تو آپ کا فرض روزہ چھوٹا ہے تو اس کی قضا ادا کرنا ضروری ہے. قضا کرنا، نماز چھوٹ گئی ہے، قضا پڑھنا ضروری ہے. زندگی میں کبھی بھی وہ آپ کے ذمہ قضا ہے تو اس کا قضا کرنا ہی ہوگا، وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے. اس سے یہ مراد ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اللہ تبارک و اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ہاں جس کی قضا نہیں ہے، سنن نوافل ہے، یا کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے ہم سے جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، کوئی گناہ ہو گیا. اگر کسی گناہ کا تعلق بندوں سے ہے، حقوق العباد، کسی گناہ کا کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کی زمین ہڑپی ہے، کسی کے ساتھ بدزبانی کی ہے، کسی کو گالی دیا ہے، کسی کے ساتھ بغیر کسی مطلب کے لڑا ہے، بغیر کسی وجہ کے لڑا ہے، جھگڑا ہے، فساد کیا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کیا ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی چال چلی ہے، جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، جس گناہ کا تعلق بندوں سے ہے، تو اس گناہ کی معافی تو کسی بھی صورت میں کسی بھی عبادت سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ گناہ تو ان رات میں بھی معاف نہیں ہوتی ہے جن رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ رات مغفرت کی رات ہے. اس رات میں تمام اٹھنے والے ہاتھوں کو قبول کیا جاتا ہے، تمام کی دعاؤں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیا جا رہا ہے، تمہیں بے شمار عطا کیا جا رہا ہے. لیکن ایسے لوگ جنہوں نے حقوق العباد میں کوئی کمی کی ہوگی، معاملات میں کوئی کمی کی ہوگی، کسی کا زمین ہڑپا ہوگا، کسی کے ساتھ بدزبانی کی ہوگی، تو ایسے لوگوں کے گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس بندے سے معافی طلب نہیں کر لیتا ہے. اسی لیے رمضان کے آنے سے قبل ہم سنتے ہیں بارہا، رمضان کے آنے سے قبل، رمضان کے داخل ہونے سے قبل علماء نے یہ بتایا کہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لو. سب سے بڑی چیز انسان کے جسم کا جو سردار ہے، جو بغیر رکے ہر وقت دھڑکتے رہتا ہے، بغیر رکے ہر وقت چلتے رہتا ہے، گویا کہ وہ چلے تو انسان کی سانس چلے، اور اگر وہ دھڑکنا بند کر دے، ایک لمحہ بھی دھڑکنا بند کر دے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے، انسان باقی نہیں رہتا. آ رہی سمجھ میں بات؟ آ رہی آپ لوگوں کو بات سمجھ میں؟ تو رمضان میں داخل ہونے سے پہلے فرمایا گیا، جو یہ آیت میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبے میں تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیا بتایا جا رہا ہے اس آیت میں؟ کیا بتایا جا رہا ہے؟ بھائی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض تھا. لیکن روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے رکھنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اس سے حاصل کیا ہوگا؟ کیا حاصل کرنا ہے؟ کہ تقوی حاصل کرنا ہے. تقوی اندر کا نام ہے، تقوی اندر کا نام ہے. ہر چیز، ہر عمل اگر وہ بغیر اخلاص کے کیا جا رہا ہے میرے بزرگوں، خواہ وہ کتنا ہی بڑا عمل ہو، خواہ وہ کتنا ہی بڑا آدمی ہو، خواہ وہ کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، خواہ وہ کتنا ہی بڑا قاضی، مفتی، فاضل، عالم، حاجی، کچھ بھی ہو، لیکن اخلاص کے بغیر اگر کیا جا رہا ہے، دل میں کچھ اور ہے، تو پھر اس کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے. اس لیے رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان میں تو داخل ہو گئے، لیکن اب بھی ہم میں اگر کوئی بات ایسی ہے، ہمارے دلوں میں کوئی رنجش ہے، ہمارے دلوں میں کوئی پاپ ہے، ہمارے دلوں میں کوئی کھوٹ ہے، ہمارے دلوں میں کسی کے بارے میں بدنیتی ہے، تو میرے بھائیوں ہاتھ جوڑ کر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس ماہ مبارک میں کم از کم اپنے ایمان کا احتساب کریں، اللہ سے ڈرتے ہوئے ان تمام کو معاف کریں، ان تمام سے صلح کر لیں جن سے ہماری لڑائی اور جھگڑا ہے. رمضان
یا پھر اگر آپ نے رمضان کا مبارک مہینہ بھی پایا اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کروائی، رمضان کا مبارک مہینہ بھی پایا اور آپ کی بخشش کا اعلان نہیں ہوا، آپ کی مغفرت کا اعلان اور پرچہ فرشتوں کے ہاتھ نہیں تھمایا گیا، تو آپ سے بڑا محروم اور کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا محروم اور کوئی نہیں ہے۔ 3 بددعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک عجیب سا ماحول، ایک عجیب سما، صحابہ کرام نے عجیب چیز دیکھی، یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے ممبر پر اپنا قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پر رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے پر رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام حیران و پریشان، یا دعا کرنے والے کوئی نہیں، آمین کس بات پر کہی جا رہی ہے؟ آمین اللہ کے رسول کس بات پر فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول سے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ ہم نے آپ سے خلاف عادت آپ سے ایک عمل دیکھا ہے، خلاف عادت آپ سے ایک عمل ہم نے دیکھا کہ آپ نے منبر پر قدم مبارک کو رکھا تو فرمایا آمین، دعا دینے والے تو کوئی نہیں تھی یا رسول اللہ، آپ کس بات پر آمین کر رہے تھے؟ کس بات پر آمین کہہ رہے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے آئے تھے، فرشتے بددعائیں کر رہے تھے، 3 بددعائیں تھیں ان کی، 3 بددعائیں تھیں ان کی۔ ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، ہم کیا کر رہے ہیں ایسے ماہ مبارک کو پا کر؟ ہم کتنا کچھ کر پا رہے ہیں؟ کیا ہمیں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی ہم وہ اعمال کر رہے ہیں، واقعی ہم سے وہ کام ہو رہے ہیں جس سے ہماری بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے؟ اور پھر اس بددعا کو یاد کیجئے، ہو کیا بددعا تھی۔ فرشتے نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، بربادی اس کے مقدر ہو، ہلاکت اس کے مقدر ہو، جس کے سامنے میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ علیہ السلام پر درود نہ بھیجے، اس کے مقدر میں ہلاکت ہو، بربادی ہو، وہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آمین، یعنی جب ہمارے سامنے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان پر درود بھیجیں۔ دوسری بددعا، ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے، ہلاکت ہو اس کے مقدر میں، بربادی ہو اس کے مقدر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہلاک کر دے۔ کسے؟ جو اپنے بوڑھے والدین کو اپنی زندگی میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے۔ جی والدین یہ ہما جنتک و نارک، یہ تمہاری جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ جی آپ اگر چاہے تو اپنے والدین کی خدمت کر کے، اپنے والدین کا خیال رکھ کے اپنے آپ کو جنت کے مستحق بنا سکتے ہیں، یا ان کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو جہنم میں ڈلوا سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے بددعا کی فرشتے نے، بددعا کرنے والا کون؟ فرشتہ۔ آمین کہنے والے کون؟ سرور کائنات، فخر موجودات، جن کے طفیل دنیا بنائی گئی، محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب آپ اور ہم دل پر ہاتھ رکھ کے سوچے کہ وہ بددعا کیسی تھی اور آمین کہنے والے کیسے۔ تیسری بددعا، ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاکت ہو اس کے مقدر میں، بربادی لکھ دے اللہ اس کے مقدر میں، برباد ہو جائے وہ شخص۔ کون؟ جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور رمضان کے مبارک مہینے کو پا کر بھی اپنی مغفرت اور بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ کروا لے، ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ 3 بددعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے اور خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم رمضان میں داخل ہیں، الحمدللہ، کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں۔ یہ مہینہ سراپا ہدایت کا ہے، رحمت کا ہے، برکت کا ہے۔ اس مہینے کو خاص تعلق قرآن کریم سے ہے۔
رمضان، اللہ کے نبی نے فرمایا 2 عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی زیادہ تعداد میں لوگوں کی بخشش فرمائیں گے، اور 2 عمل ایسا ہے جو کل قیامت کے میدان میں روز محشر اللہ کے ساتھ جھگڑے گا کہ اس کی بخشش کروائی جائے۔ فرمایا کہ ایک تو روزہ ہے جس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی خود دے گا، الصوم لی وانا اجزی بی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کا بدلہ میں خود ہوں، تفصیل لمبی ہے۔ اور دوسری چیز بتایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ دوسری چیز قرآن ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اس لیے رمضان کو قرآن سے بہت زیادہ تعلق ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان میں ہی قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ امام ذہبی عبد الرحمن کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ وہ شخص جب انتقال ہوا تو اس کے بارے میں لوگوں نے خواب دیکھا کہ کیا حال ہے، کیا معاملات ہیں۔ اس نے کہا کہ میری بخشش کروا دی گئی۔ بولا کیوں، کس وجہ سے، کس عمل کی بنیاد پر؟ اس نے کہا کہ میری بخشش اس لیے ہو گئی کہ میں قرآن کا زیادہ تلاوت کرنے والا تھا۔ حالانکہ وہ شخص گنہگار تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے کہا کہ میں قرآن کریم کا تلاوت زیادہ کرنے والا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، مجھے بخش دیا۔ قرآن میرا سفارشی بن گیا، قرآن میرا سفارشی بن گیا۔ اس لیے ہمیں اس رمضان کے مبارک مہینے کو پا کر قرآن سے خاص تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ رمضان آتا ہی اس لیے ہے کہ مومنین قرآن سے خاص تعلق جوڑ لے اپنا، جی اپنے دلوں کے تار کو قرآن سے، اس کلام سے جوڑ لے جو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات مبارک سے آیا ہے۔ جی اگر آپ ہماری کوئی کتاب لکھتے ہیں، رائٹر بن گئے ہیں، مصنف بن گئے ہیں، ہم اگر کوئی کتاب لکھتے ہیں تو 10 آدمی اگر میری کوئی کتاب پڑھتی ہے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ واہ 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 میری کتاب پڑھ رہا ہے، میری کتاب فلاں شخص بھی پڑھ رہا ہے، میری کتاب فلاں شخص بھی پڑھ رہا ہے۔ اب سوچے ذرا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک سے جو نکلا ہوا کلام ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں، ہم اور آپ پڑھیں گے تو میرا رب کتنا خوش ہو جائے گا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا بھائی؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے خاص تعلق قرآن کریم سے اس رمضان میں ہم سب جوڑیں گے انشاءاللہ، جوڑیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھیں۔